السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 157 سے لے کر 158 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اسی لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ چلیے ان دو آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اولائک، اولائک، یا دیکھیں اولا، لا کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اولائک علیہم، علیہم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم، یہاں دیکھیں صلواتم، یہاں پہ تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ صلوات من ربهم، یا دیکھیں من ربهم، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بنا غننے کے۔ کیسے؟ من ربهم، من ربهم، ورحمة، ورحمة، یہاں دیکھیں آپ کو کف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ وَرَحْمَةٌ، وَرَحْمَةٌ، لیکن اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ وَرَحْمَةٌ، وَرَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ، وَأُولَئِكَ، دیکھیں وَأُولَا، لام پر کھڑی حرکات بھی ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله، من شعائر الله، من نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اور شین جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا، ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ من شعائر اللہ،
یہاں دیکھیے چھوٹا سا آپ کو جیم نظر آ رہا ہے، تو یہ فجائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ من شعائر اللہ فمن حج البیت، فمن حج البیت، فمن، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ح آ رہا ہے، اور ح جو ہے حروف حلقی کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا لیکن بنا غنّے کے سے ہم پڑھیں گے۔ کیسے؟ فمن حج البیت، فمن حج البیت او اعتمر، او اعتمر فلا جناح، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان یطوف بہما، دیکھیں این، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا تھوڑا سا غنّے کے ساتھ۔ کیسے؟ ان یطوف بہما، ما، یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، تو ہم اسے دو حرکت کی ببر کھینچیں گے، چھوٹی سی توئیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ان یطوف بہما ومن تطوع، ومن تطوع، یہ دیکھیں ومن، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا، ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ ومن تطوع، تطوع خیرا، خیرا فإن اللہ، فإن اللہ، دیکھیے فإن اللہ، یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر غنّہ ہوگا، اللہ کا نام جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، تو ہم اسے باریک نہیں پڑھیں گے، ہم اسے موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ فإن اللہ شاکر علیم، شاکر علیم۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔